السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب. آپ دیکھ رہے ہیں ریڈر ٹی وی. لائف لیڈرشپ انوائرمنٹ کے اس سیشن میں خوش آمدید. پچھلے سیشن میں ہم نے ناظم صاحب سے سمجھا کہ ہماری اقدار ویلیوز کو منتخب کرنے کی کیا کیا خوبیاں اور کیوں کر ہونی چاہیے. کیونکہ ہماری اقدار ویلیوز ہماری خواہشات اور اہداف پر منحصر ہوتی ہیں. ہم نے ان کلیدی الفاظ پر بھی تبادلہ خیال کیا جو ہماری اقدار ویلیو کی نمائندگی کرتے ہیں. اس سیشن میں ہم پروفیسر ناظم صاحب سے پوچھیں گے کہ برائے مہربانی ہمیں وہ طریقے بتائیں کہ اقدار کی اس طویل فہرست میں سے چند ویلیوز کا انتخاب کیسے کیا جائے. برائے مہربانی یہاں یہ میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ کسی بھی معاشرے کی طاقت اخلاقی اقدار اور علم کے حصول کے لیے اجتماعی وابستگی میں منحصر ہے. تو شروع کرتے ہیں. پروفیسر صاحب سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہد صاحب، میں نے پچھلے سیشن کے اندر ایک طویل لسٹ دی جس میں بہت سارے ویلیوز تھیں، بہت سارے ورڈز تھے. 70-80 کے قریب آپ نے بتایا تھا. ایک بات کہہ دوں کہ اگر آپ بڑی کیئرفلی اور کانشینشیسلی ویلیوز کو سلیکٹ کریں گے تو آپ اپنی زندگی کو چینج کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ چینجنگ ویلیوز چینجز لائف. ٹھیک. یہ مشکل مرحلہ ہے اور اس کے لیے آپ کو فوراً اس کا جواب نہیں ملے گا. سلیکٹنگ یور پرسنل ویلیوز جو ہے وہ تب آسان ہوگی جب آپ اپنے اندر جھانک کر یہ فیصلہ آسانی سے کر پائیں گے کہ میں کہاں جانا چاہتا ہوں اور میری زندگی میں چیزوں کی فوقیت کیا ہے. یہ کلیئرٹی بہت ضروری ہے. ونس یو نو کہ زندگی میں پرائیورٹی کیا ہے، دین یو آسک کوشچنس. کچھ سوال آپ کو اپنے آپ سے کرنے ہوں گے تاکہ جو آپ کی پرسنل ویلیوز کو کلیریفائی کر سکے. مثال کے طور کے اوپر ایک سوال جو آپ کو ویلیوز کو تلاش کرتے وقت اپنے آپ سے ضرور کرنا چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ میرا رویہ اور رشتہ کیا ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. بات آپ جاب کے لیے تلاش کر رہے ہیں، آپ جاتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کو تنخواہ کتنی مل رہی ہے. جاب کی ریکوائرمنٹ آپ کی مرضی کے مطابق ہے کہ نہیں. آپ دیکھیں انوائرمنٹ کیا ہے. صحیح بات. آپ دیکھیں گے آپ کا باس کیسا ہے. ٹھیک. آپ دیکھیں کہ کیا آپ کے لیے ریلیشن شپ امپورٹنٹ ہے کہ نہیں. وہ جاب آپ کی خوشی کا باعث بھی ہے یا نہیں ہے. ایبسلیٹلی. ایسا تو نہیں کہ آپ مجبوری کے تحت کریں اور کچھ بھی نہ کر سکیں. یہ نہیں کہ میں آپ کو کہوں کہ جی کالے پانی میں بیچ دیتا ہوں اور وہاں اتنے پیسے دوں گا اور آپ پیسوں کی خاطر وہاں چلے جائیں. جی 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 وہی نا، خوشی کا باعث ہے یا نہیں. یو نیڈ ٹو نو انوائرمنٹ. آپ کو اندر سے وہ سیٹسفائی کر رہی ہے جاب کہ نہیں کر رہی. پھر میرے لیے کون سے 3 اخلاقی مسائل اہم ہیں. ہم بہت کچھ کہتے آ رہے ہیں کہ اخلاقی جو ہے نا قدریں وہ بہت ضروری ہیں. تو یہ بھی جو ہے نا ویلیوز کے لیے ضروری ہیں کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں کم از کم 3. لیٹس سے آنیسٹی ہے، فیئرنس ہے، ہیومن ڈگنیٹی ہے، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے کہ نہیں. سوال یہ کریں کہ وہ جو میں آپ کیا ایسی جاب ایکسیپٹ کر لیں گے جہاں ان ایتھیکل پریکٹس ہوتی ہوں. نو، کبھی بھی نہیں. کچھ لوگ شاید کر لیں. ہاں کچھ لوگ شاید ٹھیک ہے کر کہ لیں. نہیں. اپنی پھر وہی بات ہے کہ اپنی ویلیو. سوال یہ ہے کہ کین یو بی ڈس لوئل. آپ اپنے ساتھ جو آپ کے کام کر رہا ہے یا آپ کا پارٹنر جو آپ کے ساتھ بزنس میں ہے وہ ڈس لوئل ہو سکتا ہے. ہونا تو نہیں چاہیے. آپ کی زندگی میں تجربات تو بہت آئے ہوں گے کہ بہت. جہاں پیسے کی خاطر آپ کا بہت اچھا پارٹنر بہت پرانا لالچ میں بہ گیا ہو. جی جی ہیں، بہت سارے ہیں. کئی بار لوگ ایسے ہیں جو کہ پرانا ایک کانٹریکٹ ہے آپ کا، صدیوں پرانا دوستی کا، ریلیشن شپ کا، توڑ دیتے ہیں، بریچ کرتے ہیں وقتی فائدہ اٹھانے کے لیے. صحیح بات. تو اس لیے میں نے کہا نا کم از کم یہ 3 اخلاقی جو ہے نا اقدار کا آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. آپ کہیں کہ میں آنیسٹی پہ میں کمپرومائز نہیں کروں گا،
تو میں فیئرنیس پہ کمپرومائز نہیں کروں گا. یہ نہ ہو کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نہیں. اور میری ڈگنیٹی بھی ہے, اس میں کمپرومائز نہیں کروں. سیلف ریسپیکٹ از آلسو امپورٹنٹ تھنگ. پھر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ معاشرے, ملک اور خاندان کے لیے میری ذمہ داریاں کیا ہیں. آپ اپنی ذات کے لیے نہیں جی رہے. اب باقیوں سے کٹ کے تو نہیں رہ سکتے آپ. کیا آپ کی زندگی میں یہ مقصود ہے کہ آپ کمیونٹی کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. اور یا نہیں کرنا چاہتے, اس کا آپ نے فیصلہ کرنا ہے. کیا لیونگ ان مائی کنٹری پریفرنس ہے, یا میں کہیں بھی جا کر کسی بھی کلچر میں ایڈجسٹ ہو سکتا ہوں؟ ٹھیک. یہ بھی آپ نے, تبھی آپ اپنی ویلیوز کو پک کریں گے نا. کیا آپ کی فیملی پہلے آتی ہے یا آپ کا پروفیشن پہلے آتا ہے؟ کیا آپ اپنی فیملی کو اپنے پروفیشن کے لیے قربان کر دیں گے کہ نہیں؟ آپ کے پاس مثالیں ہوں گی. ماں باپ نے بیٹے کی شادی کی, دبئی چلا گیا. وہ یہاں پہ ایک بڑی, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک مثال میں دینا چاہوں گا. جی. اپنی ذاتی. بہت سارے لوگوں کی بہت مثالیں ہوں گی, میں اپنی آپ کے کوٹ کر سکتا ہوں. 85-86 میں جب میں نے سول ایویشن جوائن کیا تو میری پوسٹنگ ہوگی کراچی. تو ہے نا 3-4 سال میں کراچی میں رہا. تو ایک ہمارا ڈنر تھا, تو اس میں ایک ملاقات ہوئی میری ڈائریکٹر سے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں 4-5 سال ہو گیا مجھے کراچی آئے ہوئے, تو میری پوسٹنگ لاہور کر دیں. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, واقعہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ کہنے لگے آپ لوگوں کو گھر جانے کا بڑا شوق ہے, میں جب آپ کی ایج میں تھا تو میری پوسٹنگ ڈھاکہ ہو گئی. تو کہتے ایک دن مجھے ایک ٹیلکس آیا, ان دنوں تو یہ فون وون نہیں ہوتے تھے. کہتا جب میں بات کر رہا ہوں مے بی اراؤنڈ 60s کی 60. تو وہ کہنے لگے کہ میری ایک ٹیلکس آیا کہ آپ کی والدہ بڑی بیمار ہے, تو وہ آپ جلدی سے لاہور آ جائیں. تو کہتا میں اپنے باس کے پاس گیا, کہتا میری والدہ بڑی بیمار ہے تو میں لاہور جانا چاہتا ہوں. اس نے کہا کیا کر رہے ہو, اتنی اچھی جاب ملی ہے, تو والدہ تو ٹھیک ہو جائے گی, جاب دوبارہ نہیں ملے گی. اللہ. کہتا میں نے کہا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے باس کی. کہتا 3-4 دن گزرے تو پھر اس کا فون آیا, ٹیلکس آیا کہ آپ کی والدہ زیادہ بیمار ہو گئی ہے, آپ جلدی سے لاہور آ جاؤ. کہتا پھر میں باس کے پاس گیا, تو میں نے باس سے کہا میری والدہ زیادہ بیمار ہو گئی ہے. اس نے کہا کیا کرتے ہو, والدہ یہ بوڑھی ہے تو کم زیادہ تو ہوتا ہی ہے, تو جاب تو دوبارہ نہیں ملے گی. کہتا میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے. کہتا تیسرا ٹیلکس آیا, اس نے کہا جی آپ کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو آپ ایسے کریں آ جائیں لاہور آ جائیں اگلی فلائٹ لے کے, جو بھی آ رہی ہے, ان دونوں فلائٹیں بھی کم ہوتی ہیں ظاہر ہے, تو تاکہ آپ اس کو منہ دیکھ سکو. تو کہتا میں باس کے پاس گیا, تو باس نے کہا کیا بات کرتے ہو, اب وہ چلی چلی گئی ہے تو دفنا دیں گے, یہ جاب کہاں دوبارہ ملے گی. کہتا میں نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے, اب دفنا دیں گے, اب میں جاب کیوں چھوڑ کے جاؤں. تو ایک تم ہو یار, والدہ بھی تندہ ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, اور لاہور اور کراچی کا فاصلہ بھی کچھ نہیں ہے, فلائٹیں بھی بے شمار ہیں, اور آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے لاہور جانا ہے. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا سر بات تو سب ٹھیک ہے, میں آپ کی جاب کی اس پیشن کو میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں, ایسا ہی ہونا چاہیے ظاہر ہے, پر میرا سے ایک چھوٹا سا سوال ہے. کہتا کیا. میں نے کہا وہ والدہ آپ کی سگی تھی یا مترئی تھی, اسٹیپ مدر تھی یا آپ کی سگی ماں تھی وہ. تو اس کو بڑا غصہ آیا. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, تو دیکھنا پڑے گا کہ آپ سب لوگوں کو دیکھنا یہ پڑے گا کہ اسی معاشرے میں رہتے ہوئے اپنی فیملی کو دیکھتے ہوئے آپ نے اپنی ویلیوز کو ڈیفائن کرنا ہے. اچھا, یہاں سے ایک اور چیز مجھے یاد آ رہی ہے کہ دیکھیے اس کی خود اعتمادی کتنی کمزور تھی, سیلف اسٹیم جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. میں اس لیے آپ کو اگر اس کی سیلف اسٹیم بڑی اسٹرانگ ہوتی تو وہ کہتا نتھنگ ڈوئنگ, اور اس کی پھر ویلیوز کہتی کہ نہیں میری ماں تو ماں ایک ہی ہے. اس لیے میں نے آپ کو ایکچوئل واقعہ کوٹ کیا کہ یہ بھی اسی کا ایک پارٹ ہے. بالکل صحیح. تو ذاتی تکمیل کے لحاظ سے یہ سوچنا بہت ضروری ہے کہ میری ترجیحات کیا ہیں. یہاں اس شخص کو چاہیے تھا کہ جہاں میری ماں کا سوال آ جاتا ہے وہاں میں چاہے وہ جاب کتنی بھی اچھی ہو میں چھوڑ کے آ جاؤں گا, کیونکہ ماں تو زندگی میں چلی گئی تو پھر میں دوبارہ. لیکن اس کے باس کی ویلیو کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو اس کو یہ پڑھا رہا تھا. اب اس کی بھی ویلیوز, اس نے بھی زندگی میں یہی کچھ کیا ہوگا, اس نے بھی اپنی فیملی کو ریجیکٹ کیا ہوا ہوگا, وہ بھی زندگی کے اندر گلچھڑوں میں اتنا ڈوب گیا ہوگا کہ اس کے لیے شاید زندگی کی پرائیورٹیز کچھ, جو کہ اگلے سیشن میں اس کے اوپر اگلے سیشن میں ہم اس کے مزید ڈسکس کریں گے اور اس کو دیکھیں گے کیسے ہم ڈیفائن کرتے ہیں. بالکل صحیح جی. تو لہٰذا زندگی کے اندر پیسہ ارن کرنے سے زیادہ بھی اور بہت ساری چیزیں ضروری ہیں. فار ایگزامپل
آپ زندگی میں انجوائے کرنا چاہتے ہیں، آپ کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھنا چاہتے ہیں، آپ اچھا انوائرمنٹ چاہتے ہیں، آپ دوستی چاہتے ہیں، تو لہٰذا جب آپ اپنی ویلیوز کو سلیکٹ کریں تو آپ کو ان چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا. یہاں میں ایک چھوٹا سوال ہے کہ کیا زندگی میں یہ جو ویلیوز ہیں یہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے. دو قسم کی ویلیوز ہیں. ایک کہتے ہیں کور بلیف، جیسے پہلے لاسٹ سیشن میں کہا تھا، کچھ ویلیوز جو ہے نا وہ پتھر پہ لکیر ہوتی ہیں، وہ بدلی نہیں جا سکتی. ان کو ہم کہتے ہیں کہ کور ویلیوز. یہ نارملی اسٹیبل ہوتی ہیں. اچھا. اس کے علاوہ اور یہ کور بلیفس ہے جیسے کہ آنیسٹی، فیئرنیس، ایکوالٹی وغیرہ وغیرہ، یہ بچپن سے اگر آپ کو چیزیں بتا دی جائیں تو وہ آپ ان کے اوپر کمپرومائز لیٹر نہیں کرتے. مگر کچھ ویلیوز آپ چینج کر سکتے ہیں جیسے جیسے آپ زندگی کے اندر آپ کو تجربات اور آپ پروگریس کرتے ہیں. ٹھیک. میں اگر آپ سے پوچھوں جب آپ 20 سال کے بزنس مین تھے تو آپ کی زندگی میں پرائرٹی ایک ضرور ہوگی کہ یار میں ینگ ہوں اور میں نے پیسہ کمانا ہے. جی ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ منی میکنگ ایک آپ کا تھی. آج اس کے علاوہ کامیابی تھی. جی یہ یارڈ سٹک کامیابی کے ساتھ ہی آپ کا پیسہ منسلک تھا. جی جی سو جو آپ نے ویلیوز چوز کی تھی اس میں رسک ٹیکنگ بھی ہوگا، اس میں ایڈونچر بھی ہوگا، اس میں ٹرسٹ بھی ہوگا، سکسیس بھی ہوگا، منی بھی ہوگا. یہ ساری چیزیں ایک بزنس مین کے لیے ضروری ہے. رسک ٹیکنگ کے بغیر وہ نہیں چاہ سکتا. وہ اس کو ایڈونچر کرنا پڑتا ہے، کوئی نیا پروڈکٹ، نئی چیزیں، اس کو ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے لوگوں کے اندر. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں دے آر ویلیوڈ ان ٹرمز آف منی. جی 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 بالکل. تو لہٰذا آپ نے منی کو نمبر 1 پرائرٹی رکھا. جی اب 10 سال کے بعد جب ماشاءاللہ آپ کامیاب ہو گئے اپنے پروفیشن میں اینڈ یو میڈ اے گڈ اماؤنٹ آف منی، آپ نے شادی کی اور آپ نے فیملی ریز کی. ناؤ چوزنگ فرام سم سیٹ آف، یہ جو ویلیوز آپ کی پہلے تھی، رسک ٹیکنگ، ایڈونچر، ٹرسٹ، منی، ریلیشن شپ، اس میں آپ کا برین جو ہے نا وہ پھر کام کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب منی نمبر 1 نہیں، اب ریلیشن شپ نمبر 1 ہے. نو نو اب ایبسولوٹلی منی کو ہم نے نکال دیا اس میں سے. ٹھیک ہے جی. لہٰذا ہوتا کیا ہے، ایج کے ساتھ بھی چیزیں چینج ہوتی ہیں نا. ایبسولوٹلی. کیونکہ ایج کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے آپ نے 20 سال پیسے کو نمبر 1 پرائرٹی رکھا ہو، وہ ویلیو ہو، اور 20 سال میں اس نے دماغ کے اوپر اتنی گہری لکیر چھوڑی ہو کہ وہ کہتا ہو کہ نہیں 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 نہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شادی کے بعد بھی کہتے ہوں گے نہیں پیسہ ضروری ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کا دماغ نے جب منی سے ریلیشن شپ کو نمبر 1 دیا تو وہ اس نے ایک نیا نیورل پاتھ کریٹ کیا ہے. آپ نے پوچھا نا کہ وہ ویلیوز کیسے چینج ہوتی ہے. اس نے ایک نیا نیورل پاتھ آپ کے دماغ میں کریٹ کیا جو وقت کے ساتھ ساتھ اسٹرینگتھن ہونا شروع ہو گیا. اور یہ جیسے جیسے نئے ایموشنل ایکسپیرینسز آئے یہ آپ کی ویلیو اسٹرانگ ہوتی گئی اور وہ سپر امپوز ہوتی گئی منی کے اوپر. ٹھیک ٹھیک. بٹ ریمبر یہ چینج تبھی آئے گی اگر آپ کانشیس ڈیسیژن کریں گے اور کانشیس ایفرٹ کریں گے سپر امپوز کرنے نئی ویلیو کو جو آپ کی ہارڈنڈ ویلیو ہے منی کے اوپر. ٹھیک. ادروائز آسانی نہیں ہے. صحیح. اور یہ جو ہے یہ دس مائٹ جنریٹ اے نیو سیٹ آف ویلیو ڈبیٹ ان یور مائنڈ. جب آپ یہ شفٹ ہو رہا ہے تو ایک ویلیو ڈبیٹ آپ کے دماغ میں ہوگا. تو یہ کتنا مشکل کام ہے یہ ویلیوز کو چینج کرنا، ارے سر تبدیل کرنا. زندگی ہے یہ. اٹ از ویری ویری زندگی انہی گنجلوں کا نام ہے. اوکے. تو میکنگ منی اب ڈبیٹ کیا ہو رہی ہے، آپ کہیں گے کہ پیسہ جو ہے نا gives me freedom, gives me power, gives me security, gives me influence. ٹھیک ہے. اور دوسری ڈبیٹ وہ کہہ رہا ہے کہ فیملی gives me love, protection, strength, passion. اب دماغ میں یہ جنگ چل رہی ہے. اگر تو کوئی سیلفش، اسٹوپڈ، انفیتھفل، ڈس لوئل بندہ ہوگا تو وہ اس ڈائریکشن میں چلا جائے گا جو کہ وہ اس امپورٹنس کو، ریلیشن شپ کی امپورٹنس کو جج نہیں کر پائے گا اور وہ نمبر 1 اسی کو رکھے گا. ٹھیک ہے. جبکہ انٹیلیجنٹ بندہ جو ہے وہ امیڈیٹلی ول گیو جو ہے ریلیشن شپ کو، اور لہٰذا وہ جلدی سے اپنی ویلیوز کو چینج کر لے گا.
ٹو سم اپ، ایک بیلنسڈ انڈیویجول ہے، اس کو اپنے ذہن میں یہ خیال رکھ لینا چاہیے کہ کچھ کیسز کے اندر جو ویلیوز ہیں وہ پتھر پہ لکیر نہیں ہوتی، ان کو بدلنا چاہیے جیسے جیسے ہم زندگی میں آگے بڑھتے ہیں، اور ہماری جو ڈیفینیشن ہے کامیابی کی وہ وقت کے ساتھ بدلتی ہے، اور ہماری اس چینجنگ ڈیفینیشن کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر جو ہماری پرائرٹیز آف لائف ہیں وہ شفٹ ہو جاتی ہیں فرام بزنس ٹو فیملی کیئر اور ہیپینس کے اوپر. ٹھیک. Therefore, جو پرسنل ویلیوز جو ہیں ان کو آپ کو ریوزٹ کرنا پڑے گا، اور یہ ایک لائف لانگ ایکسرسائز ہے، اینڈ ون شوڈ ناٹ فیل کنفیوزڈ اور امبیلنسڈ جب اس کو کوئی کنفلکٹنگ چیزیں اس کے دماغ میں آئیں. ٹھیک. چینجنگ یور ویلیوز جو ہیں وہ اتنی ہی ڈیفیکلٹ ہیں جتنی کہ ان کو سبمٹ کر دینا ان کی. یہ اٹس اے گیم آف ایموشنس. جب ایک نیورل پاتھ ذہن میں کریٹ ہوتا ہے تو ایک نیورل ایسوسیشن نئی ایوری ٹائم یو ایکسپیرئنس اے اسپیسیفک تھاٹ اور فیلنگ. ہمارے ذہن، میں نے یاد ہے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہمارے 50,000 تھاٹس ان ڈے آتے ہیں، جس میں سے تو وہ نیورل پاتھ وہ بھی کریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ نیگیٹو کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا the more you feel, the bigger and stronger the cellular path becomes. ٹھیک ہے. سو ایونچولی یہ جو نیورل پاتھ ہے یہ ہیبٹ بن جاتی ہے، اور الٹیمیٹلی ہنڈریڈز آف سچ نیورل پاتھس جو ہیں وہ آپ کی پرسنالٹی بناتے ہیں. ٹھیک. اب ایک شخص کے اندر اس نے وقت کے ساتھ ساتھ بہت سارے ویلیوز کو ایمبریس بھی کیا، ریجیکٹ بھی کیا، چینج کیا، لہٰذا پرسنالٹی جو ہے وہ ہماری وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی ہے. ٹھیک. ریمبر دا سیئنگ کہ واٹ یو تھنک بیکمز یور ایکشن. ٹھیک. واٹ یور ایکشنز آر بیکمز یور ہیبٹ، اینڈ واٹ یور ہیبٹ از بیکمز یور کریکٹر، اینڈ واٹ یور کریکٹر از بیکمز یور ڈیسٹنی. آپ کی تقدیر کیسے بدلی؟ ایک سوچ سے اس نے ہیبٹ بنائی ہے، پھر آپ کا کریکٹر بدلا ہے، پھر آپ کی ڈیسٹنی بدل گئی ہے. سو لہٰذا یہ جو نئی ویلیوز جو ہیں جو میں نے آپ کو کہا 10، ان کو بہت انٹیلیجنٹلی اور کیئرفلی سلیکٹ کریں، اور یہ آپ کی ڈفرینٹ پیریڈز آف ٹائم ڈفرینٹ لیونگ ان ڈفرینٹ اسٹیجز میں یہ سپر امپوز ہوتی رہیں گی پرانی ویلیوز کے اوپر. دا نیو ویلیوز if led to govern our attitude and behavior، وہ کیا ہوگا، اولڈ ویلیوز جو ہیں وہ انکانشیس اسٹیٹ میں چلی جائیں گی. ٹھیک. اور نئی ویلیوز جو اپنا کام دکھانا شروع کر دیں گی. ٹھیک. ٹل سچ ٹائم دے آر کمپلیٹلی ریپلیسڈ بائی نئی ویلیوز جو ہمیں چنی ہے. بٹ بی کیئرفل، اولڈ ویلیوز، ایک خیال رکھیے گا کہ اولڈ ویلیوز ول کنٹینیو ٹو ایگزسٹ، اور اندر آپ کا پریشر وہ ڈالتی رہیں گی. یہ نہیں کہ اولڈ ویلیوز جو کہ اتنی دیر آپ نے ان کو پریکٹس کیا ہے وہ بالکل کیا کہتے ہیں ڈیڈ نہیں ہو جاتی، وہ خاموش ہو جاتی ہیں. ٹھیک. لہٰذا وہ اندر سائلنٹلی آپ کے اوپر پریشر ایگزرٹ کرتی رہتی ہیں. لہٰذا آپ کا جو ریشنل اور ایموشنل برین ہے دیٹ کمز ان ٹو پلے، اور اگر آپ ریشنلی اور ایموشنلی فیصلے کر رہے ہیں تو پھر آپ ایموشنلی ہائی جیک نہیں ہوں گے، اور وہ جو سائلنٹ ویلیو اندر چھپی دبی ہوئی ہے وہ نئی ویلیو کے اوپر آپ کو وہ جو ہے اس کو ہائی جیک نہیں کرے گی. ٹھیک. انفارچونیٹلی جو ہمارے ریشنل ڈیسیجنز ہیں وہ ریئرلی پرمٹ ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ ریزالو جو ہمیں یہ جو ڈفرینسز انکنسسٹنسیز ہمیں آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو اتھارٹیٹیو فگرز ہیں وہ جذباتی طور پہ فیصلہ کر جاتے ہیں اور وہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے. سو آپ کو چاہیے کہ نئے نیوروپاتھس بنائیں، نئی سڑکیں اپنے دماغ کے اندر جو میں کہتا ہوں نیورل پاتھس بنیں، اور ان کو ریپیٹ کریں اگین اینڈ اگین، تاکہ وہ جو آپ کا نیا نیورل پاتھ ہے وہ ہارڈن ہو جائے
اور جو آپ کہتے ہیں نا کہ ہم نئی ویلیوز کیسے کریٹ کر سکتے ہیں, دس از دی اونلی وے. سو اولڈ ویلیوز نئی ویلیوز کے ساتھ چینج ہو سکتے ہیں. سو you can create new pathways only if you repeatedly do the exercise of thinking and exerting pressure on the new values again and again, تاکہ جو آپ کا نیورل پاتھ ہے وہ ہارڈن ہو جائے جی. اور آپ کا جو دماغ ہے وہ ایسوشیٹ کرنا شروع کر دے گا آپ کے نئی ویلیوز کے ساتھ, اور آپ کا جو برین ہے وہ ول بگن ٹو ایسوشیٹ with the new neural path quickly, or will start a new way of producing results. ٹھیک. If you don't do this exercise, you will go back to the old pattern of doing things. So implementing a new path, replacing old values with new one can change any time in your life. اوکے, تھینک یو سر. اس سیشن میں ہم نے پروفیسر ناظم صاحب سے یہ سیکھا کہ اپنی ذاتی اقدار ویلیوز کا انتخاب اس وقت آسان ہو جاتا ہے جب آپ اپنے اندر جھانکتے ہیں اور اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا اہم ہے. اپنے آپ سے کچھ سوالات پوچھیں جو آپ کی ذاتی اقدار یا ویلیوز کو واضح کرتے ہیں یا واضح کرنے میں مدد کریں گے. ہم نے یہ بھی سیکھا کہ بنیادی اقدار تبدیل نہیں ہوتی ہیں, کور ویلیوز تبدیل نہیں ہوتی ہیں, لیکن کچھ اور تبدیل ہو سکتی ہیں. برائے مہربانی نوٹ کریں کہ علامہ اقبال افراد, برادریوں اور قوموں کی تشکیل میں اقدار کی تبدیلی کی طاقت پر یقین رکھتے تھے. ان کا ماننا تھا کہ عظیم اقدار پر مبنی معاشرے میں عظمت حاصل کرنے اور سب کے لیے بہتر دنیا بنانے کی صلاحیت ہوتی ہے. اگلے سیشن میں ہم اس بات پر تبادلہ خیال کریں گے کہ پروفیسر ناظم صاحب نے اپنے آخری سیشن میں جن طویل فہرست کا ذکر کیا ہے ان میں سے اقدار کا انتخاب کیسے کیا جائے, اور پھر اس کا ان ڈیپتھ انالیسس ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کریں گے, اور مجھے امید ہے کہ آپ اس سے کافی کچھ سیکھیں گے. آپ کی توجہ کا شکریہ, سننے کا بھی شکریہ. اللہ حافظ.